معیشت کا ایکسپرٹ ہو, جو سیاست کا ایکسپرٹ ہو, جو ویسے کوئی دانشور ہو, میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک مجھے آدمی بتا دے پاکستان میں جو آج یہ سمجھتا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کے بغیر ہم اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں. مجھے ایک آدمی بتا دے. اور مسئلہ پھنسا کدھر ہوا ہے؟ مسئلہ پھنسا ہوا ہے لندن میں. لندن میں کیا مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ جو لندن میں مفرور جو سپریم کورٹ کی جے آئی ٹی کے بعد 2-2.5 سال کے بعد کنوکٹ ہوا ہے, سزا یافتہ ہے, جھوٹ بول کے جو باہر بھاگا ہوا ہے, لندن میں بیٹھا ہوا ہے, اب وہ فیصلہ کر رہا ہے. اور وہ فیصلہ یہ کر رہا ہے کہ الیکشن, کیونکہ الیکشن میں وہ ہار جائے گا اس لیے الیکشن نہیں کروانے. وہ اپنی ذات کے لیے, اپنی کرپشن بچانے کے لیے میرے سے ڈر کے, اسے پتہ ہے کیونکہ الیکشن میں ہارنا ہے, لہٰذا وہ سارا ملک, آج ہمارا سارا ملک کے تباہ کر رہا ہے, تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اس کا سارا پیسہ باہر پڑا ہے. یعنی جو پیسہ پاکستان میں وہ کچھ نہیں, جو اس کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. انہوں نے 30 سال پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے. یہ جو حدیبہ پیپر مل کے اندر جو ان کے منشی اور یہ جو موجودہ فورن منسٹر ہے, اس نے 164 کا بیان دیا ہوا ہے عدالت میں جا کے کہ میں نواز شریف کا چوری کا پیسہ ملک سے باہر بھجواتا تھا. وہ قاضی فیملی جدھر لندن میں بیٹھی تھی الفرڈ میں, ان کے بینک اکاؤنٹس دکھائے ہوئے ہیں اس نے کہ کن بینکوں میں پیسہ بھیجتا تھا, چوری کا پیسہ. یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے, 22 سال پہلے کی. 25 اپریل 2000 کے اندر اس نے یہ 164 کا بیان لکھوایا ہوا ہے. سارا بیان پڑھ لیں, آپ کو پتا ہوگا تو کیسے یہ جو پاور میں تھا اس نے ملک کو کیسے لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گیا. یہ جو لندن میں فلیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پیناما پیپرز کے اندر انکشاف ہوا تھا کہ یہ مریم نواز کے نام پہ نواز شریف نے فلیٹ لیے ہوئے ہیں 4 مہنگے لندن کے علاقے میں. ادھر بیٹھ کے چوری کے پیسے کے فلیٹس پہ ایک مفرور اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو سارے کوئی نہ کوئی ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں. اسحاق ڈار کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں, نواز شریف کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں, شہباز شریف کا بیٹا وہ سلمان شاہ باہر بھاگا ہوا ہے, اس کا داماد باہر بھاگا ہوا ہے, اور شہباز شریف خود پھنسا ہوا ہے. کیونکہ اس نے غلطی کیا کی, میں پھر سے لوگوں کو بتا دوں. اس نے ایک برطانوی اخبار نے لکھا, ڈیلی میل نے, کہ اس نے کرپشن کیا ہے. اس نے ہمیں دکھانے کے لیے پاکستانیوں کو کہ میں نے نہیں کی, اس نے ان کے اوپر ہرجانہ کر دیا. اس نے بجائے ڈرنے کے, وہ ڈیلی میل نے باقاعدہ بتا دیا کہ تم نے یہ چیزیں تمہارے خاندان نے چوری کیا ہوا ہے. اس نے سمجھا کہ اچھا یہ جب آگے بڑھے, اس نے تو صرف شو کے لیے کیا تھا. وہ اب لندن میں کیس لگ گیا, 2 دفعہ یہ گیا نہیں, اب تیسری دفعہ جج نے اس کو بلا لیا ہے. 1-1.5 کروڑ روپے کا فائن ہو گیا اس کے اوپر. تو یہ بیٹھ کے, جو کہ اب لندن کے اندر اس نے ڈیلی میل میں باقاعدہ بتایا کہ انہوں نے کس طرح کی کرپشن کی ہے. یہ لوگ اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کون بنے گا. یعنی وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کوئی دیانتداری سے آج تک فیصلہ نہیں کیا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان لانگ مارچ کے شرکت سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ منافع کمانے کے لیے ہمارا ملک تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. ہمارے دور میں 4 لانگ مارچ کیے گئے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ شفاف الیکشن کرائے جائیں.